اس طرف پڑ گیا ہے، دروازہ اس میں ٹائٹ ہو گیا ہے، بند نہیں ہو رہا۔ میں نے مجبور ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا جانے دو، اس دروازے کو ابھی چھوڑ دو، صبح بڑھئی بلائیں گے، کارپینٹر بلائیں گے، ان سے دکھوائیں گے کہ دروازہ کیوں نہیں بند ہو رہا ہے، اور اس کی ریپیرنگ صبح کروائیں گے۔ لیکن وہ رات تو ہم سب چلے گئے، سو گئے۔ صبح جب میں پہلی عبادت کے لیے آیا، اب میرا گزر ادھر سے ہوا، دروازہ کھلا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا میرے دل میں آئی، میں نے دروازے کو ہلایا تو دروازہ بڑی آسانی کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں نے اسے اچھی طرح ہلا ڈلا کے دیکھا کہ دروازے میں کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی خرابی کچھ نہیں، دروازہ بند۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا میرے ذہن کی کھڑکیاں کھل گئیں، اس لیے کہ میں نے اپنی مذہبی کتابوں میں پہلے ہی پڑھا تھا، پرانی آسمانی کتابوں میں نے پڑھا تھا کہ جب نبی آخر الزماں آئیں گے تو وہ مسجد اقصی میں تشریف لائیں گے، سارے انبیاء یہاں جمع ہوں گے، اللہ کی قدرت سے وہ یہاں عبادت کریں گے، عبادت کر کے وہ یہاں سے آسمانوں کا سفر کریں گے۔ اللہ نبی آخر الزماں کو آسمانوں کے سفر کے لیے یہاں تک پہنچائے گا۔ اور جب یہ ساری باتیں میرے ذہن کے پردے پہ آئیں تو میں گھبرا کے باہر کی طرف چلا، تو اسی دروازے کے قریب دیوار میں مجھے ایک سوراخ نظر آیا۔ اس سوراخ کے بارے میں مجھے پہلے سے پتا تھا کہ پتھر میں یہ سوراخ اس جگہ ہے جہاں جو بنی اسرائیل کے انبیاء یہاں سواری پہ آتے تھے، یہ سواری پہ آتے، جب بھی آتے اپنی سواری اسی پہ باندھتے تھے، اسی سوراخ پر باندھتے۔ وہ سوراخ مندمل ہو گیا تھا، زمانے بیتے کئی سو سال، لیکن اس دن جب میں گیا تو میں نے اس پتھر میں سوراخ دیکھا، وہاں پر سواری بندھنے کے آثار پائے۔ میں سمجھ گیا کہ پچھلی کتابوں میں جو بتایا گیا تھا کہ نبی آخر الزماں مسجد اقصی آئیں گے، تو الحمدللہ میں فوراً اپنے ساتھیوں کو بلا کر میں نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا۔ اب بلانے کے بعد میں نے ان کے سامنے اپنی یہ بات رکھی کہ سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یقین کرو، نبی آخر الزماں پیدا ہو گئے، وہ مبعوث ہو گئے، نبوت کا اعلان کر دیا، اور آج کی شب وہ بیت المقدس مسجد اقصی میں تشریف لائے تھے۔ یہ دروازہ جو بند نہیں ہو رہا تھا اس لیے کہ انہیں اس دروازے سے آنا تھا۔ میرے دوستو، جب بادشاہ وقت نے یہ سنا تو ہرقل روم نے اس وقت کہا کاش مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں اس نبی کی مقدس بارگاہ تک پہنچوں تو میں ضرور سفر کر کے اس نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا، ان پر ایمان لاتا اور ان کے قدموں کو دھو کر اس کا پانی پیتا۔ یہ بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں، اس کے معنی ہے مفہوم کہ میں نبی آخر الزماں کے قدموں کو دھو کے اس کا پانی پیتا۔ یا اور بات ہے کہ اس کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، چلیے وہ بھی سن ہی لیجئے تاکہ یہ حدیث مکمل ہو جائے۔ بادشاہ وقت نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ سچے نبی ہیں، اگر مجھے یقین ہوتا تو وہاں تک جاتا، ان کی خدمت کرتا، ان کی اپنی بادشاہت چھوڑ دیتا، ان کے قدموں کو دھو کے اس کا پانی پیتا۔ یہ ساری باتیں کر کے اس نے اپنے سارے وزیروں کو دربار میں طلب کیا، دربار میں طلب کر کے پہرے داروں سے کہا کہ دربار کے سارے دروازے بند کر دو۔ سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ سب دروازے بند کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اے لوگو، تم میرے درباری ہو، یہ بتاؤ کہ میرا علم کیسا، میری عقل کیسی، میرے فیصلے کیسے، میری سوجھ بوجھ کیسی،
آج تک تم نے مجھے کیسا پایا؟ وہ سب جواب دیتے رہے۔ اس کے بعد کیا کبھی میں نے کوئی بیوقوفی کی بات کی، کوئی غلط بات کی؟ نہیں، آپ تو بہت صحیح اور درست رائے رکھتے ہیں، عقل مند ہیں۔ کہا کہ میرے پاس، کہا کہ جس دن میں ایلیا آیا ایک رات میں نے وہ تارا دیکھا جو تارا نبی آخر الزماں کی ولادت پر طلوع ہونے والا تھا۔ اسی وقت سے میں انتظار میں تھا، اور پھر میرے پاس خط آ گیا، اور اس خط کے اندر ایسا تھا، اور میں نے عرب کے لوگوں سے تحقیق بھی کر لی، تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ وہ محمد ابن عبداللہ یقیناً محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر عزت، شوکت، نعمت، برکت اور اپنی حکومت کو بچانا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لے آئیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ عنقریب اتنی جلدی یہاں تک چلا آئے گا کہ اس کی حکومت میرے پیر کے نیچے ہوگی، بیت المقدس پر بھی اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ اپنی حکومت بچانی ہے تو اس پر ایمان لے آؤ۔ امام بخاری نے نقل کیا کہ جیسے ہی یہ سب بادشاہ نے کہا تو بھڑکے ہوئے وحشی گدھوں کی طرح، بھڑکے ہوئے جنگلی گدھوں کی طرح یہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اب بھاگ کے باہر کی طرف جانے لگے، لیکن دروازے بند، مجبور ہو کے چیخ پکار، ہنگامہ، شور، واپس آئے۔ بادشاہ نے اپنے ان درباریوں کے اس کیفیت کو دیکھا، سمجھ گیا بادشاہ کہ یہ ماننے والے نہیں، مسلمان ہونے والے نہیں۔ اگرچہ حق واضح ہو گیا تھا، لیکن دنیا کی لالچ، دنیا کی دولت اور دنیا کی حکومت یہ ایک ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ لوگ جیتے جاگتے مکھی نگل لیتے ہیں، جیتے جاگتے وہ اللہ رسول کے قانون کو توڑنے کے اندر کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ جتنے ہیں میرے درباری مجھی کو نہ کاٹ ڈالے۔ اس لیے اس نے کہا، بات پلٹ دی، پلٹ کے مکاری سے کہتا ہے کہ ارے میں تو تم لوگوں کو آزمانے کے لیے یہ کہہ رہا تھا، ورنہ میں تو مسلمان ہونے والا تھوڑے ہوں، نہ میں مسلمان ہوں گا تو تم کو ہونے دوں گا۔ میں تو دیکھنا چاہتا تھا تم لوگ مخلص ہو کہ نہیں میرے تعلق سے، لیکن اس کے باوجود اتنا ڈر بیٹھا تھا کہ تو بہت جلد، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق 2-3 دن میں اس نے فوراً اپنا بوریا بستر باندھا اور مسجد اقصیٰ سے، ایلیا سے روم کی طرف واپس بھاگنے لگا، اور وہ کہتا تھا کہ بیت المقدس تک تو عنقریب محمد عربی کی حکومت ہو جائے گی۔ میرے دوستو، یہ ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کہ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم کی معراج جسمانی ہوئی کہ روحانی، خواب میں ہوئی کہ جیتے جاگتے میں؟ تو اعتراض کرنے والے اگر اس روایت کو دیکھیں جو صحیح ترین روایتیں مستند علماء نے نقل کی ہیں، تفسیر میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب بادشاہ روم کے دربار میں یہ بات آئی کہ محمد عربی نے کہا کہ میں بیت المقدس آیا، انبیاء کی امامت کی، تو پادریوں کا سب سے بڑا سردار کہتا ہے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں، میں اس رات کو جانتا ہوں جس رات میں محمد عربی آئے۔ تو اب میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ اگر یہ خواب میں معراج ہوئی ہوتی، خواب میں اسرا ہوا ہوتا، تو یہ دروازہ کھلے رہنے کی کیا حکمت تھی؟ خواب میں آنے کے لیے کیا دروازہ کھلا رہنا ضروری؟ یہ دروازہ کھلا رہنا یہ ہمارے نبی کے اس اسرا کے معجزے کی صداقت کی دلیل بن کر آیا کہ دنیا جان لے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اپنے محبوب کو جسم اور بیداری کے ساتھ، بیداری کے عالم میں جسم اور روح کے ساتھ اللہ نے اسرا کا سفر عطا فرمایا، اور نبی کریم کا یہ معجزہ جسمانی تھا، جسم اور روح کے ساتھ سرکار نے سفر کیا تھا،
وہ سواری پر بیٹھنا، سواری کا باندھا جانا اور دروازے کا کھلا رہنا اور پادری کی گواہی دینا، یہ سب باتیں اس بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر فرمایا، حقیقت میں یہ سفر عالم بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ تھا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں اور بہت ساری دلیلیں ہیں، جہاں تک یاد آئیں گی یہ فقیر انشاءاللہ کل پھر اسی موضوع پہ گفتگو کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وآلہ و صحبہ دائما ابدا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک